إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اسلامی بھائیوں، اسلامی شریعت کی شکل میں اللہ رب العالمین کی طرف سے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جو دستور ملا ہے، جو قانون ملا ہے، وہ زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. انسان کو اس دنیا میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک مسئلہ صحت اور بیماری کا بھی ہے، جس مسئلے میں آج پوری دنیا بڑی ہی متفکر ہے، پریشان ہے. ہماری شریعت نے صحت اور بیماری کے تعلق سے ایک پورا نظام دیا ہم کو. اس نظام کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو یہ بتلایا گیا ہے کہ بیماری سے محفوظ رہنا، صحت مند رہنا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی انسان قدر کرے اور بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے صحت کی حالت کو، تندرستی کی حالت کو غنیمت جانے اور اس صحت کی حالت میں اچھے کام، نیک کام زیادہ سے زیادہ کر لے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری پکڑنے کے بعد وہ آہیں بھرتا پھرے، افسوس کرتا پھرے کہ کاش کہ میں تندرست رہتا تو یہ کرتا، کاش کہ میں صحت مند رہتا تو یہ کرتا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے
کہ اپنی بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ بیماری میں ہر کوئی مبتلا ہو سکتا ہے، ہوتا رہتا ہے، تو اگر آپ صحت مند ہیں، بیمار نہیں ہیں، تو اس موقع کو غنیمت جانیے۔ غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہے کہ صحت مند آدمی کیا کچھ کر سکتا ہے، دوسروں کے کام آئے، نیکیاں کرے، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، خدمت خلق کرے، تاکہ کل کے دن اگر کسی وجہ سے ان سب کاموں کو انجام نہ دے سکے تو اس کو افسوس نہ ہو۔ اسی طرح ایک حدیث میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں انسان کے پاس ایسی ہیں کہ اکثر انسان ان نعمتوں کے تعلق سے خسارے میں ہوتے ہیں، گھاٹے میں ہوتے ہیں، یعنی ان نعمتوں کو سمجھ نہیں پاتے، ان نعمتوں کی قدر نہیں کر پاتے۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحۃ والفراغ، تندرستی اور فرصت کے لمحات۔ تندرستی بھی نعمت ہے، اور اسی طرح سے آپ کے پاس فرصت ہے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب یہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے، جب ہم بہت مصروف ہو جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے پاس کچھ موقع رہتا تو فلاں کام کر لیتے، کاش کہ کچھ موقع رہتا تو فلاں کام کر لیتے۔ لیکن جب ہم کو موقع تھا تو ہم نے وہ کام کیا کہ نہیں کیا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے صحت کی حالت ہے کہ بیمار ہونے کے بعد آدمی دنیا بھر کی باتیں سوچتا ہے کہ کاش کہ میں صحت مند رہتا تو ایسا کرتا ایسا کرتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی ہے کہ صحت پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے بندہ، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتا رہے۔ اگر اس کو عافیت ملی ہے تو اس عافیت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس عافیت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھیے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی سمعی، سب دعائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے پورے جسم میں مجھ کو عافیت سے رکھ، میرا کان، میری آنکھ، ان سب کو تو حفاظت میں رکھ۔ اور کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشورہ مانگا، دعا کے لیے پوچھا، تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت مانگا کرو۔ عفو یعنی معافی، استغفار کیا کرو اللہ تعالیٰ سے، اور عافیت کی دعا کرو۔ عافیت یعنی ہر طرح کے شر سے، بلا سے، بیماری سے، مصیبت سے عافیت مانگا کرو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے، کسی بیماری میں پھنسے ہوئے شخص کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس بیماری سے محفوظ رکھا۔ ایک دعا بتلائی کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ جب کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے شخص کو، کسی بیماری میں مبتلا شخص کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ دعا پڑھو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو اس مصیبت سے، اس بیماری سے محفوظ رکھا جس بیماری میں اس شخص کو اللہ نے مبتلا کیا، اور اپنی بہت ساری مخلوق پر مجھ کو برتری عطا کی۔ یہ دعا اگر پڑھتے رہو گے تو اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ یہ سب تو پیشگی دعائیں ہیں، اور پیشگی بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے کی حالت کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن جب آدمی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کے بارے میں الگ سے ہدایتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کو یہ بتلایا گیا ہے کہ بیماریاں انسان کے لیے گناہوں سے کفارے کا سبب بنتی ہیں۔ بیماریوں سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، اس لیے آدمی بیمار ہو تو بہت زیادہ گھبرائے نہیں، بہت زیادہ جزا فضا نہ کرے، واویلا نہ مچائے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ بیماری بھی میرے لیے ایک خیر لے کر کے آئی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے بہت سارے گناہ معاف کرے گا۔ اسی طرح سے کسی بھی طرح کی بیماری میں مبتلا ہو انسان، لیکن اس کو موت کی دعا کرنے یا موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے،
نہ تمنا کرنی چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اجازت دی ہے کہ ہاں اگر کوئی شخص موت کے بارے میں اللہ سے دعا ہی کرنا چاہتا ہے تو اس طرح دعا کرے کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک میرے لیے زندگی میں خیر ہو تب تک مجھ کو زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت ہی میں خیر ہو تو مجھ کو دنیا سے اٹھا لے۔ اس طرح سے اگر کوئی بندہ دعا کرنا چاہے وہ ان الفاظ میں دعا کرے یا اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بھی دعا کرے اس مفہوم میں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس وقت جو صورتحال دنیا کے اندر ہے کہ یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے، متعدی بیماری، جس کی وجہ سے اب تک پوری دنیا کے اندر تقریباً 9,000 لوگ موت کے منہ میں جا چکے ہیں، اور 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وبا سے متاثر ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بھی تقریباً 250 لوگ متاثر پائے گئے ہیں، اور اب تک اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بہت کم اموات ہوئی ہیں، اب تک 4 اموات کا پتہ چلا ہے، جبکہ پوری دنیا میں اموات کی تعداد 9,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کی سوچ الگ الگ ہے۔ جو احتیاطی تدابیر بتلائی جاتی ہیں ان تدابیر کے بارے میں کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ نہیں، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور کسی طرح کی احتیاطی تدابیر کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ لوگ اس قدر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں مبتلا ہیں کہ بالکل گھبرائے ہوئے ہیں، بالکل جزا فضا کر رہے ہیں، واویلا مچائے ہوئے ہیں۔ یہ افراط اور تفریط ہے، نہ وہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے۔ نہ تو ہم بالکل کلی طور پر لاپرواہی برتیں اور نہ ہی اتنا زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا ہوں کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیں۔ دیکھیے، احتیاط کرنا اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ تقدیر اور ایمان کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے بندہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے، پرہیز کرے اور بیمار ہونے کے بعد علاج کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ اس کا حکم ہے۔ جہاں ایک طرف یہ کہا گیا ہے کہ بیماریوں چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے، وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی آدمی، یعنی حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ صحت مند اونٹ کو بیمار اونٹوں کے ساتھ نہ باندھا کرو، صحت مند اونٹ کو بیمار اونٹ کے پاس نہ لے جایا کرو۔ اسی طرح یہ فرمایا گیا ہے حدیثوں کے اندر کہ کوڑھ کی بیماری والے سے ویسے ہی دور رہو جس طریقے سے شیر سے تم دور رہتے ہو، بھاگتے ہو۔ یہ سب احتیاطی تدابیر ہی کی تو شکلیں ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کو بیچ سے ہٹا کر کے صرف یہ سوچے کہ ہاں یہ بیماری متعدی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ بیماریاں متعدی ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کی اجازت سے۔ اسی لیے یہ ہے کہ خطرناک قسم کی بیماریوں میں مبتلا اگر کوئی شخص ہے تو اس سے میل جول سے پرہیز کیا جائے، اس میں اس کی اجازت ہی نہیں بلکہ اس کا حکم ہے۔ رہ گئی یہ کہ جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایتیں جاری کی گئی ہیں، آپ ان تدابیر پر غور کریں گے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دین کے اندر یہ تدابیر آج سے 1400 سال پہلے سے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے زیادہ اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ آدمی دن بھر میں بار بار اپنا ہاتھ دھلے، صابن سے دھلے، بار بار ہاتھ دھلے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہدایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی سو کر کے اٹھے تو بغیر 3 مرتبہ ہاتھ دھلے اپنا ہاتھ کسی برتن میں نہ ڈالے۔ سو کر کے اٹھتے ہی سب سے پہلا کام ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ پہلا کام ہاتھ دھلنا ہے۔ پھر اسی طرح سے دن میں 5 مرتبہ جو نماز پڑھنی ہے اس کو ہر نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، اور اس وضو میں آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ، پیر اور چہرہ اور
کان کا مسا، سر کا مسا، یعنی سر سے لے کر کے پیر تک جتنے اعضاء کھلے رہتے ہیں ان کو دھلنا ہے، اور جہاں دھلنے کا میں مشقت ہے وہاں مسح کرنا، یعنی بھیگے ہاتھ سے اس پر بھیگا ہاتھ پھیرنا ہے۔ آپ اس میں غور کریں گے، یہ جو مسواک کا حکم ہے ہماری شریعت کے اندر، ناک میں پانی ڈال کر کے ناک کو صاف کرنے کا حکم ہے، اتنی باریکی کے ساتھ صفائی کا حکم کسی اور مذہب میں اور کسی اور تہذیب میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات کو کتنا جانتے ہیں اور جاننے کے بعد کتنا عمل کرتے ہیں۔ سو کر کے اٹھنے کے وقت ہی سے ہاتھ دھلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، دن بھر میں 5 مرتبہ اگر فرض نماز بھی آدمی پڑھتا ہے تو کم سے کم 5 مرتبہ، اس کے علاوہ اور بھی دوسری نفلی نمازیں ہیں، ان نمازوں کے لیے بھی وضو کرنا ہے، تلاوت کے لیے بھی وضو کرنا ہے، اور بہت سارے مواقع کے لیے وضو کرنا ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھلنا ہے، کھانے کے بعد ہاتھ دھلنا ہے، لیٹرین باتھ روم سے آنے کے بعد ہاتھ دھلنا ہے۔ یہ ساری تعلیمات ہم ان کو کہاں تک جانتے ہیں، اور جاننے کے بعد ہم کہاں تک عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے کے بعد دنیا والوں کو ہم نے کہاں تک بتلایا کہ ہمارے پاس یہ تعلیم الحمدللہ آج سے 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد میں 5 وقتہ نمازیوں کا پرسنٹیج کیا ہوتا ہے۔ 5% پورے سماج کو دیکھیں گے تو 5 سے 10% سے زیادہ لوگ 5 وقتہ نماز کے پابند نہیں، باقی 90% آبادی ظاہر بات ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی، تو اس پابندی کے ساتھ ہاتھ دھلنا اور اس پابندی کے ساتھ صفائی اختیار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ایمان میں ہم کا حصہ ہے صفائی، الطہور شطر الایمان، طہارت، پاکیزگی، صفائی ایمان، نصف ایمان ہے۔ ایک مشورہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ کو چھینک آئے، آپ کو کھانسی آئے تو اپنا کوئی کپڑا، ٹیشو پیپر وغیرہ منہ پر رکھ لیا کریں۔ یہ بھی ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، سنن کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس وضع یدہ او ثوبہ علی فیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو آپ اپنا کپڑا یا آپ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیتے تھے، غض بہا صوتہ اور وغض بہا صوتہ، اور اس کے ذریعے اپنی آواز بھی دباتے تھے۔ تو چھینکنے کے وقت منہ پر کپڑا رکھنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت ہے، اور اس عملی سنت کے ذریعے آپ نے پوری امت کو گویا تعلیم دی ہے کہ وہ بھی ایسا کرے۔ ظاہر بات ہے کہ چھینک جب انسان کو آتی ہے، بسا اوقات اس کی ناک سے کچھ رطوبت نکلتی ہے اور کچھ نہیں تو کچھ گیس نکلتی ہے، وہ سامنے کی چیزوں پر پڑے گی، بسا اوقات اس میں جراثیم ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کچھ نہیں تو اس چیز سے دوسرے لوگ تنفر کرتے ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس وقت ایک تیز قسم کی آواز ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے تشویش کا باعث بنتی ہے، اس لیے اس کو بھی دبانے کے لیے منہ پر آدمی کپڑا رکھ لے، اور کپڑا وغیرہ کچھ نہیں ہے ساتھ میں تو کم سے کم ہاتھ ہی رکھ لے۔ اسی طرح جمائی جب انسان کو آتی ہے تب بھی اس کے منہ سے اور اس کے پیٹ سے ایک طرح کی گیس نکلتی ہے۔ اس تعلق سے ہماری شریعت کا حکم کیا ہے کہ اذا تصاءب احدکم فلیردہ ما استطاع یا فلیکظم ما استطاع، کہ جب کسی کو جمائی آئے تو اپنے ہاتھ کو فلیمسک بیدہ علی فیہ کے الفاظ ہیں ایک حدیث کے کہ مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ لے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جس قدر ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے ہاتھ کے ذریعے۔ یہ ساری تعلیمات اسی میں کھانسی کو بھی جوڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس یہ تعلیمات موجود ہیں، ہم ان تعلیمات پر عمل کریں اور جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کریں، اور اللہ نہ کرے کسی بیماری میں اگر مبتلا ہو گئے تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے دوا علاج میں بھی کوتاہی نہ کریں، سستی نہ کریں۔ یہ دوا علاج کرنا، یہ پرہیز کرنا، یہ قطعاً ایمان کے منافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ اے اللہ کے بندو دوا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو۔ اب یہ ہے کہ انسان اس علاج تک پہنچ پا رہا ہے کہ نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ آج دنیا کو
اپنی سائنس پر، اپنی ٹیکنالوجی پر اور اپنی علمی ترقی پر بہت فخر ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے جرثومے کے سامنے، ایک چھوٹے سے وائرس کے سامنے پوری دنیا بے بس ہے، پوری سائنس بے بس ہے، اور ساری ہیکڑی دنیا کی ختم ہو گئی ہے۔ آج تک اس چھوٹے سے وائرس کا کوئی علاج نہیں دستیاب کر سکی دنیا، اور اس کو ختم کرنے کی کوئی تدبیر نہیں اختیار کر سکی۔ بڑے بڑے سائنسداں فیل ہو گئے، اللہ کی قدرت کے سامنے انسان کچھ نہیں ہے، اور یہیں آ کر کے انسان کو اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے، اگر اس کے اندر احساس اور شعور کا کچھ بھی حصہ باقی رہ گیا ہے تو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس تعلق سے ہمیں نہ تو کسی غلط فہمی کا شکار ہونا چاہیے، اور وہی تدابیر اختیار کی جائے جو تدابیر حقیقی ہیں۔ اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور سوشل میڈیا کے علاوہ بھی زبانی طور پر لوگوں میں کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں سامنے۔ کتنے نقلی قسم کے بابا وہ اس کو کاروبار بنا کر کے اس کا علاج کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کچھ پیشگی کہ ہمارے پاس جو آئے گا یہ منتر ہم سے کرا لے گا اتنا پیسہ دے کر کے، اس کو یہ بیماری نہیں لاحق ہوگی۔ کوئی کسی چیز کے ذریعے اس بیماری کا علاج بتلا رہا ہے، کوئی کسی چیز کے ذریعے، جبکہ سائنسداں بڑے بڑے اطباء سب فیل ہو چکے ہیں، تو گلی گلی یہ ماہرین گھوم رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک افواہ یہ کہ مرغ کے گوشت سے یہ بیماری پھیل رہی ہے، حالانکہ آج تک کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی ہے۔ کچھ دوسری بیماریاں ہو سکتا ہے کہ اس کا سبب بنے، لیکن اس جو موجودہ وائرس ہے، یہ وائرس اس گوشت کے ذریعے ایک دوسرے میں منتقل ہو، ایسی کوئی بات آج تک سامنے نہیں آئی۔ یہ سب افواہ ہے، تو بغیر سر پیر کی باتوں پر لوگ بہت جلد یقین کر لیتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے ہم جو کچھ بھی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں وہ اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شر سے اور ہر قسم کی وبا سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اس موقع پر ہمیں اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ صحت کے تعلق سے اور بیماری کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں، اس موقع سے ان دعاؤں کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں برص کی بیماری سے، جنون کی بیماری سے، اور کوڑھ کی بیماری سے، اور تمام قسم کی خطرناک بیماریوں سے۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کو ہم اپنی روزمرہ کی دعا میں شامل کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اس میں 3 طرح کی خطرناک بیماریوں کا تذکرہ ہے، برص کی بیماری، جنون کی بیماری اور کوڑھ کی بیماری، اور ایک جملہ ہے کہ تمام قسم کی خطرناک بیماریوں سے۔ اسی طرح سے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے، تیری عافیت کے پھر جانے سے، اور تیری اچانک گرفت سے، اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اور بھی بہت ساری دعائیں، خاص طور سے قرآن کی آخر کی دونوں صورتیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو کثرت سے پڑھیں۔ یہ تو ہماری پنجگانہ نماز کے بعد کا حصہ ہیں۔ جو آدمی پنجگانہ نماز کا پابند ہے وہ نماز کے بعد کے اذکار میں ان دعاؤں کو یا ان صورتوں کو پڑھتا ہے۔ رات کو سوتے وقت بھی ان صورتوں کو پڑھنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو تمام قسم کے علاج احتیاط کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے ہم کثرت سے دعا بھی کریں، اپنے لیے بھی کریں،
تمام مسلمانوں کے لیے کریں، تمام انسانوں کے لیے کریں، اپنے ملک کے لیے کریں، پوری دنیا کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد پوری دنیا کو اس وبا سے نجات دے دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والملاحدۃ والمبتدعۃ والمشرکین۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام۔ اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔